ریاست کے اندر ریاست کس نے بنائی ہوئی ہے، اس کی درست نشاندہی جو ہے سوائے آغا وسیم کے اور کسی نے نہیں کی۔ لبرل وغیرہ نے آ کے یہ ضرور کہا ہے کہ جی ریاست کے اندر ریاست مولوی نے بنائی ہے یہ بھی سینچری کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی کوئی مثال تو نہیں پیش کر سکتے کسی دستاویزی ثبوت کے ساتھ، لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے بیانیے کو بہت ہی سالڈ پروف کے ساتھ آگے رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، یہی ایک سچ ہے کہ جو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، یہ کتنا افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے آج تک اگر کسی نے اس موضوع کے اوپر یا ان ساری چیزوں کو بے نقاب کیا ہے تو وہ ایک مجھ جیسا ایک حقیر آدمی جو تارک وطن ہے، بہت عرصے سے باہر کے یورپ میں رہ رہا ہے، جس کا اتنی ریچ بھی نہیں ہے، کیا بولتے ہیں، تحقیق کے معاملات کو، کہ وہ بکس اور وہ ساری چیزیں، زیادہ تر مواد تو پاکستان میں ہے یا ارد گرد کے ممالک میں، تو اس کے باوجود جو ہے اللہ کے فضل سے یہ میں ہوں جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ جناب ہماری ہسٹری کے ہڈن فیکٹس یہ ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مولویوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، یہ دراصل بیس لیس، جس کے پیچھے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، جس کے پیچھے صرف اور صرف ایک تعصب ہے، اور ظاہری بات ہے کہ قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہی جو ہے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ آج ان کو کہہ دو ہم تم ولاگ بناؤ اور یہ کرو، لیکن پیسہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تو یہ سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دیں گے، یہ کالم لکھنا چھوڑ دیں گے، لیکن کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنا ایک پروفیشن بنایا ہوا ہے، یہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے۔ اگر یہ نظریاتی لوگ ہوتے تو جناب ایک حقیقت کو تسلیم کر کے کہتے ہاں بھائی سوری، ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو ہے ریاست کے اندر ریاست بنانے کا جو ملا کی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ریالٹی میں ہمیں پتہ چلا کہ ریاست کے اندر ریاست مولوی نے نہیں بلکہ مرزئی نے بنائی تھی، جو آج تک قائم ہے۔ امیجن کریں ایک ایسا ملک اوکے جس کے اندر ایسے علاقے بنا دیے گئے، فار ایگزامپل ربوہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، سندھ میں ہے، آمدیہ اسٹیٹ ہے، کنری ہے، عمر کوٹ ہے، اور پنجاب میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی مسلمان جو ہے وہاں جا کے رہائش بھی نہیں اختیار کر سکتا ہے، کام سادہ آدمی، تو وہ بالکل مکمل طور پہ وہاں قادیانیوں کی اپنی رٹ چلتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک مثال دے دیں پورے پاکستان میں کہ کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا علاقہ جہاں مکمل طور پہ مولوی ہے، اور وہ دوسرے کسی نہ کرسچن کو وہاں آ کے آباد ہونے دیتے ہیں، نہ کسی ہندو کو، نہ سکھ کو، نہ مرزئی کو، اور کسی کو بھی نہیں۔ بتائیں، آپ کے سامنے زندہ مثالیں ہیں۔ پھر آپ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنی پاکٹ گرم کرنے کے لیے یہ ایسے حرکت کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے تو بازار حسن میں جا کے بیٹھ جائیں، تو وہاں پر بھی آپ کو پیسہ مل جائے گا۔ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بازار حسن کے دلال سے بھی بدتر ہے۔ ارے وہ وہاں کا دلال جو ہے نسلوں کو گمراہ نہیں کر رہا، جھوٹ بول کے تاریخ کو مسخ نہیں کر رہا۔ آپ کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے، ان کے جتنے بھی بیانیے میرے گوشت تک پہنچے، میرے
کانوں تک پہنچے، میری آنکھوں نے دیکھے، میں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا. اور بھی بہت سارے ہوں گے جو اس کے اوپر میں نے توجہ نہیں کی. تو بہرحال جو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ طبقہ بے انتہا بے شرم، یہ لوگ تاریخ کو مس کرنے والے، یہ گمراہی پھیلانے والے، یہ مایوسی پھیلانے والے، اور یہی جو ہے پاکستان کی بنیاد کو، دین سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو کلیئر ہے. اوکے، کوئی آدھی بوتل پی کے تو آ کے تو اونچی اونچی بول کے تو اپنے پوائنٹ آف ویو کو کیا بولتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو مضبوط سمجھنا، یہ جہالت ہے. جیسے گدھا جو ہے ہینکتا ہے تو اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، لیکن گدھا آخر گدھا ہی ہے. تو وہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے اس کی آواز، جبکہ بلبل کی آواز جو ہے وہ خوشکن ہوتی ہے اور چھوٹی آواز ہے، لیکن بہرحال وہ دلکش ہوتی ہے. تو یہی بات جو ہے آج ہم موجودہ دور کے اس قسم کے دانشور، اس قسم کے جناب دانشور بھی کیا ہے، لیٹ می بی مور اوپن، یعنی قادیانیوں کے کتے. دانشور تو ہے نہیں، دانشور تو ایک دانش یعنی عقل و فراست سے کام لے کے کسی چیز کے انالیسس کرتا ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو خوش کر دو، چاہے اس کے لیے نیلا جھوٹ بولو، پیلا جھوٹ بولو، سفید جھوٹ بولو، who cares؟ کوئی پوچھنے والا تو ہے بھی نہیں یہاں ملک میں. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں. تو اسی لیے میرا جو مقصد ہے کہ لوگ چیزوں کو سمجھ سکیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی میرے ساتھ، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے پہلے دن سے ہی ریاست کے اندر ریاست بنا دی گئی تھی. اب میں یہ سارے لوگ جو کیا بولتے ہیں کہ مولوی نے ریاست کے اندر ریاست بنا دی تو میں ان سے پوچھتا ہوں آج تک کوئی ایسے مولوی کا نام بتاؤ جس نے جناب 2 ریاستوں کے اندر جنگ کروا دی ہو. 1947 میں مرزا بشیر جو ہے وہ اس نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ایسی پنگا بازی لی کہ آج تک جو ہے دونوں ملک اسلحہ بنا رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. So who started all that? Not Pakistani state. No. قادیانی مافیا، جس کے سارے ثبوت دے چکا ہوں. یار ایک تبلیغی جماعت جو کہتے ہیں ہم خدائی جماعت ہے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ آ کے کہے کہ جی چلو اٹھو جی سارے فوجی جرنیل رتن باغ میں آ جائیں اور ہم جناب کشمیر میں جو ہے وہ مہم جوئی کریں. بتائیں مجھے، اس کے آرڈر کے اوپر جنگ شروع ہو جاتی ہے. کیا یہ ریاست کے اندر ریاست ایکٹ ہے کہ نہیں؟ پلیز پلیز. تو بہرحال بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، لیکن موضوع ہی اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کے اوپر اس کی زیر زبر پیش کو جانے بغیر ہم چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یہ کیونکہ میری باتیں جو ہے نا یہ ایک طرح کا سٹڈی سرکل ہیں، اس لیے یہ لینتھی ہو جاتی ہیں. اور خدا کی قسم میں اتنی ہی موضوع کے اوپر 20-40 منٹ کی بجائے 2-2 4-4 گھنٹے بول سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنا مواد ہے. تو اسی لیے بہرحال میں چیدہ باتیں یہاں پھر دہراتا ہوں ان کو مختصر کر کے، اور ان کے منہ پہ جو ہے وہ کالک مل دیتا ہوں کن کے، یہ جو گمراہی پھیلاتے ہیں. ہاں بھائی حسن نثار، ہاں بھائی مزمل شاہ، ہاں بھائی وہ شیخ غیاس کیا نام ہے اس کا، اور بہت سارے عاطف توقیر اور اس قسم کی جو چھکچھوندرے ہیں، وہ مجھے آ کے ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہو کہ یہ 1947 میں حکومت پاکستان کا یہ انہوں نے یعنی انیشیٹو نہیں لیا تھا جنگ کرنے کا 47 میں کشمیر میں، وہ جو کیا تھا
وہ کس نے کیا تھا؟ مرزا محمود نے، مرزائی جماعت نے. کہاں ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ رتن باغ کے اندر، کیونکہ سارے جرنیل مرزائی تھے تو اس نے ان کو کال کیا. اور لطف کی بات یہ ہے انسان دوست، بہت بڑا امن پسند، جس کو آج کیا کہتے ہیں، امن کا میلہ، فیض میلہ، فیض امن کا میلہ اس مادر چودھ نے اس جنگ کا مسودہ لکھا تھا. اندازہ لگائیں. تو فیض کا نام پورے بر صغیر میں جہاں لیا جاتا ہے وہ امن کے فاختہ کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ حرامی بھی مرزائی تھا. یعنی آئی پرسنلی ڈس اپوائنٹڈ اینڈ ہرٹ کہ جب مجھے یہ پتہ چلا یہ مرزائی تھا اور مرزائیوں کے لیے آخری وقت تک کام کرتا رہا. خیر چلیں، بہرحال اب کوئی انکار کرے گا اس چیز سے. اور کیونکہ یہ بات سچ ہے، ابھی آپ حوصلہ بھی کرو حسن نثار اور یہ ساری ٹیم، ایک بار آ کے یہ کہہ دو کہ جناب علی، یہ مرزا محمود نے تو ریاست کے اندر ریاست بنا کے تو ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی تھی. کہو گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ نظریاتی نہیں ہے، یہ پروفیشنل ہے. پروفیشنل لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے ذریعہ زندگی کا وہ معاش بنایا ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال تو یہی بات ہی میری ان کو لاجواب کر دیتی ہے کہ آج تک انہوں نے اس چیز کا جواب بھی نہیں دیا. اس کے اوپر بالکل سانپ سونگھ گیا ہوا ہے. لیکن بعض نہیں آتے ہیں پھر نئے پروگرام کے ساتھ، ہو جی دیکھو مولوی نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے. تو اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے جو ہے قادیانیوں کے اپنے کیا کہتے ہیں سورسز سے، اپنے ان کی جو بکس ہیں اور ریفرنسز ہیں کیا اخباروں وغیرہ کے، وہاں سے دے رہا ہوں. آپ ذرا، میں مختصر سا بیان کروں گا، ڈیٹیل بہت ہے، بہت سارے ایسے میرے پاس تراشے بھی ہیں، بہت ساری خبریں بھی ہیں، تصاویر بھی ہیں، ایون ان کی کیا بولتے ہیں زبانی کلپس بھی ہیں جس میں وہ ان چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں. مرزائی کر رہے ہیں، اوکے، کوئی مولوی نہیں کر رہا، کوئی آغا وسیم نہیں کر رہا، وہ خود کر رہے ہیں. لیکن یہاں مسلسل دفاع کیا جا رہا ہے، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر مرزائیوں کو مظلوم ثابت کیا جا رہا ہے، مرزائیوں کو ایسا پسا ہوا طبقہ ظاہر کیا جا رہا ہے، مرزائیوں کے اوپر کیا ریاستی جبر کی عجیب باتیں سنائی جاتی ہیں جو بالکل ریالٹی نہیں ہے. تو کام کرنا ہے نا اپنے بیانات کے لیے جو ہے نا وسیم کا طریقہ اپناؤ، سیکھو یہاں سے، پھر شاید تمہیں کوئی سچ بولنا آ جائے. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ ایک الفضل کا تراشا لگا رہا ہوں، یہ غالباً 27 سپٹمبر 1960 کا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے کامن ویلتھ کنٹریز کا ایک ممبر تھا، تو اس لیے ہر سال جو ہے کامن ویلتھ کی جو ایسوسیشن تھی یا آرگنائزیشن جو بھی تھی، موجودہ کی تھی، جو بھی وہ ہر سال جو ہے ریاست پاکستان کو وظیفہ کیا بولتے ہیں اس کو، اسکالرشپ دیتے تھے نا. تو اس کے اوپر جو ہے اسکالرشپ کس کو مل رہا ہے؟ ریاست پاکستان کو، کہ جی آپ وہ لوگوں کو ایجوکیشن کے لیے یا مختلف سکلڈ جو بھی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھیجا جاتا تھا. تو یہ جناب ریاست کا کام ہے کہ یہ بندوں کو پک کرے، مگر ریاست جو اصل ریاست ہے وہ ربوہ مافیا کی ہے جناب. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضروری اطلاعات، کامن ویلتھ اسکالرشپ 1961، یہ یونائٹڈ کنگڈم وہ کینیڈا کے لیے پوسٹ گریجویٹ اور ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کی غرض سے 2 سال کے لیے آغاز تعلیمی سال اکتوبر 61 سے اچھا جی شرائط عمر جو بھی اس نے لکھی ہوئی ہے، اور فرسٹ کلاس بیچلر ڈگری یا فرسٹ کلاس پوسٹ گریجویٹ ڈگری، مالیت وظیفہ یو کے £51.50 ماہوار، کینیڈا $150 ماہوار، اور
ٹورسٹ کلاس سفر مفت، نیز فیس نہ دارد، یعنی فیس بھی نہیں، مفت سارا اسکالر ہے نا. تو یہ جناب اس کا جو انچارج بنا دیا گیا، کس کو بنا دیا گیا جی؟ وہ مرزائیوں کو، ربوہ کو. ناظم آگے وظیفہ پاکستان گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین درجہ چہارم کے بچوں کے لیے جماعت ششم سے کالج اور اورینٹل پروفیشنل اداروں کی تعلیم تک برائے 1960-61 درخواستیں فلاں 31/10/60 آئی تھنک تک معرفت ادارہ کے افسر اعلیٰ بنام سیکٹری شپ بورڈ وزارت تعلیم پاکستان گورنمنٹ کالج، اور نیچے لکھا ہوا ہے ناظر تعلیم ربوہ، یعنی تھرو ربوہ کے یہ جو ہے پاکستان کی اس کو بھیجا جائے گا. تو یہ دیکھیے وظیفے، اسکالرشپ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ریاست کے کا اختیار ہے، لیکن یہ کس کو دے دیا گیا ہوا ہے؟ ربوہ مافیا کو. کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے یار؟ پلیز اس کا جواب دو مجھے. ایسے ہی ہے کہ امریکہ کا ایک گریجویشن کا یا اسکالرشپ کا پروگرام آئے اور اس کو جناب کوئی مولویوں کی کیا بولتے ہیں دعوت اسلامی یا تبلیغی جماعت، ان کو کہہ دیا جائے لو جی یہ جو ہے اپنے وہ بھرتی کرو اور لوگوں کو بھیجو. ظاہر ہے کہ جب یہ بھرتی کریں گے تو کن کو بھیجیں گے؟ مرزائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو تو نہیں، اپنے لوگوں کو بھیجیں گے. اور ناظر تعلیم ربوہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہ دیکھو پا جی، یہ اتنے جھوٹ بولنے بند کر دو. یہ اس ایکٹ کو کیا کہو گے؟ ریاست کے اندر ریاست ہے کہ نہیں؟ پلیز اگر تمہاری مائیں با کردار تھیں تو اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دو، لیکن تم نہیں دو گے. یہ تراشا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسٹیٹیکل آفیسر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، تنخواہ 5,000 سے 8,000 یہ لکھا ہوا ہے بہرحال، اور الاؤنس وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں ملے گا. شرط کیا ہے؟ ایم اے، ایم ایس سی اور فرسٹ کلاس، عمر 20 سے 30. درخواستیں فلاں ڈیٹ بنام، یعنی فلاں ڈیٹ تک بنام چیف آفیسر اسٹیٹ بینک پاکستان، سینٹرل ڈائریکٹوریٹ، مکلو روڈ، پوسٹ باکس فلاں فلاں، کراچی. جناب علی، اسٹیٹ بینک ریاستی ادارہ ہے اور یہاں بھرتی کرنے کا ذمہ داری کس کو دے دی گئی ہے؟ ربوہ مافیا کو. شیم آن یو. کیا آپ کہتے ہو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اور یہ وہ؟ بہرحال آگے اور بھی انہوں نے جی یہ پرنٹس شپ ٹریننگ اسکیم بٹالہ انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ، اور یہ جی سارا جو ہے یہ ناظر تعلیم تھرو، یعنی اس کے ذریعے بھرتیاں ہوئیں گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے. اور یہ کس کو؟ مولویوں کو بھیجیں گے یا مرزائیوں کو؟ خدا کے لیے کچھ سوچو یار. ٹھیک ہے. انجینئرنگ، یہاں پر انجینئرنگ کمپنی بٹالہ کمپنی، ہاں یہ بھی مرزائیوں کی کمپنی تھی. اس کا بیکو نام تھا. لیٹ یا مڈ 60s میں مجھے یاد ہے کہ آئی ہیو سین، باہر سے ان کی فیکٹری وغیرہ دیکھی ہوئی ہے. اس زمانے میں ہم لاہور کی ایک علاقہ تھا کیا شاد باغ، وہاں رہتے، اس کے پاس ہی ان کی کوئی اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں سائیکلیں وغیرہ بنتی ہیں اور مشینریز اور یہ اور وہ. تو مقامی لوگوں کے مطابق بھی اور ہسٹوریکل جو فیکٹ ہے اس کے مطابق بھی، جب یہ بٹالہ کمپنی کا چودھری لطیف غالباً جو قادیانی تھا بٹالہ کا، جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان حکومت سے مرزائیوں کی سفارش کے اوپر چند لاکھ روپے قرض لیے، اور یہ پوری زمین جو ہے ان کو مفت الاٹ کر دی گئی جہاں انہوں نے اپنی فیکٹری وغیرہ بنائی. اور یہاں مینیجر سے لے کے سب لوگ جتنے بھی تھے بٹالہ کمپنی میں،
وہ سب کے سب، اور مینیجر سے لے کر جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ بھی مرزئی ہوتے تھے. سارے جہاں کام کرنے والے مسلمان کو یہ جاب نہیں ملتی تھی وہاں. آج بھی یہ کمپنی وہاں موجود ہے، نام بدل گیا ہے، لیکن کیونکہ میں جیسے کہتا ہوں یہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 60 ایئرز کے درمیان ہے، تو چیزوں کو جو ہے وہ فیکٹس کو جو ہے ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے. میرا اگر کوئی دعویٰ غلط ہو تو مجھے آ کے بتایا جائے. اس کی جو سب سے بڑی جو ہے کہ یہ جب 1953 میں اینٹی قادیانی رائٹ شروع ہوئے تھے، جو قادیانیوں نے شروع کروائے تھے، یہ پورا ایک منصوبہ تھا. تو اس میں قادیانی کافی حد تک کامیابی ہوئے. مقصد یہ تھا کہ جو مخالفت کرتے ہیں قادیانیوں کی ونس فار آل، ان کو بالکل ہاریبل اگزامپل بنا کے، تو ان کو ڈرا دمکا کے مار مور کے، تو یہ قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی کوئی آواز پاکستان کوئی طاقت نہ رہے، اس لیے اس کو سختی سے کچلا گیا تھا. حالانکہ نہ تو مسلمانوں کے، خدا کی قسم دا فیکٹ از کہ جو مسلح لوگ تھے، جو ٹرینڈ لوگ تھے، وہ قادیانی تھے. انہوں نے سارے، اور مسلمان جو تھے ان کے پاس، ایون مائی فادر واز انوالو ان دیٹ، وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا اس زمانے میں اگینسٹ دا قادیانیز. تو بہرحال میں پھر یہی بتاتا ہوں کہ یہ ہمیں تو ساری انفارمیشن جو ہے اپنے بزرگوں سے ملی ہوئی ہے، اور وہ سچ بتاتے ہیں. جب میں نے پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو مجھے اور بھی زیادہ فیکٹس ملے. تو یہ کیا کرتے تھے، راتوں رات جو بڑے ہراول دستہ تھے اس تحریک کے ینگسٹرز، خاص طور پہ اندرون شہر لاہور سے، وہ ان کو اٹھاتے تھے، فوج اور کیا بولتے ہیں فرقان فورس اور یہ اور وہ، تو ان کو ٹرکوں میں بٹھا کر تو بٹالہ یعنی بیکو کمپنی میں بھیج دیتے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ بدترین ٹارچر کرنے کے بعد ان کو مار دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کی لاشیں جو ہے دریا میں یا کہیں پھینک دیتے تھے. اور یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی کہ 53 سے لے کر کم از کم 61 تک جن علاقوں میں انہوں نے یہ لاشوں کو دفنایا تھا یا پھینکا تھا، وہ نو مین، وہاں کوئی الاؤ نہیں تھا کہ ان علاقوں میں جا سکے. اوکے، اتنے ظلم ہوئے اور کوئی بتاتا نہیں ہے. لوگ جو ہے اپنے عزیزوں کی کہتے تھے ہمیں ڈیڈ باڈی دکھا دو، لیکن وہ نہیں دیتے. تو بہرحال اس کے اوپر کوئی بولا نہیں گیا، کوئی بتایا نہیں گیا. یہ بڑا سیڈ چیپٹر آف ہسٹری آف پاکستان ہے، جس کے اوپر سارا جھوٹ بتاتے ہیں، اور پھر جو بھی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، جسٹس منیر اور کیانی، وہ مادر چوت دو میں نے فرسٹ ٹائم فائنڈ آؤٹ کیا کہ وہ تو دونوں مرزئی تھے. اور ان کو انکوائری کا جب آپ بنا دو گے جج، تو وہ کیا سچ بولیں گے؟ اینی ہو، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں مولوی حرام زادوں کو کہ اوے ماچو دو، تم لوگوں کو یہ تو شرم آنی چاہیے کہ کم از کم میری تحقیق کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو جا کے کہو کہ بھئی انہوں نے جو رپورٹ انکوائری لکھی ہوئی ہے یہ تو غیر جانبدار نہیں تھے، یہ تو مرزئی تھے دونوں. تو آپ ان کی جو ہے جو 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 انکوائری رپورٹ آفیشیل، جس میں سارا قادیانیوں کو انوسنٹ ٹھہرایا گیا ہوا اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ، تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کالے دم قرار دلواؤ، لیکن کوئی سنتا کہاں ہے. تو یہ حالت ہے جناب. یہ تو ایک دوسری میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، آپ دیکھیں، آپ خود بھی فائنڈ آؤٹ کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ریاست پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ قادیانیوں کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بھرتی کرو. اور قادیانی کس کو بھرتی کریں گے؟ مجھے کریں گے یا کسی ایسے شخص کو کریں گے جو کہ مرزا غلام قادیانی کو قذاب سمجھتا ہے؟ پلیز. تو یہاں یہ کہنا کہ ریاست کے اندر ریاست مولوی نے بنائی ہے، یہ حرامزادے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، مزمل شاہ اور ریسٹ آف ادرس.
इसी मुसलमानों की कत्ल गाह के बारे में जो है वो हरामुल नस्ल, क्या नाम है उसका, लाल टोपी वाला, और ओरिया मकबूल जान जोश व खरोश से आके भुट्टो बैशिंग करते हुए कहते हैं जी ये 50 की दहाई में ही पाकिस्तान जो है इस बीको फैक्ट्री से टैंक और त्यारे बना के निकाल रहा था, और भुट्टो ने आके इसको कौमी मलकियत में ले लिया और ये कर दिया, और फिर सारा पट्ठा बैठ गया। हाँ हाँ हाँ, टैंक और है भी फिर पूरा दसना, वो जो टैंक और त्यारे उस बीको फैक्ट्री से निकल के बढ़ते कहाँ थे बता दूं। यानी ऐसे ऐसे झूठ कादियानियों को खुश करने के लिए, और ये बने हुए हैं इस्लाम के राहबर। खैर, तो ये भुट्टो का एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उसने पाकिस्तान में कौमी मलकियत प्रोसेस शुरू करके, असल हदफ उसका ये था कि जो ज़ाहिर है जितने माली इदारे थे, सनतें थीं, जो मैं बहुत 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ मादी में, 5-6 साल पहले, सुन सकते हैं वीडियो उसके, कि वो सारा और सारा प्रोसेस इसलिए शुरू किया गया था कि भुट्टो न्यू इट वेरी वेल कि पाकिस्तान के क्या बोलते हैं सारे वसाइल जो हैं वो मरज़ई माफिया के हाथ में है, इनको कौमी मलकियत में लेकर इनको मैं वीक करूँगा। और ये पहला फड्डा पड़ा था क्या बोलते हैं कादियानी जमात का और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का। ओके, वो मिर्ज़ा नासिर बागा बागा आया, उसने कहा कि ओ तुमने हमारी ज़मीनें छीन ली, हमारे स्कूल छीन लिए, क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें इलेक्शन में मदद दी थी। भुट्टो ने कहा यार तुमने सब जो रेस में शामिल घोड़े हैं उसके ऊपर लगाई थी, जो जीते तुम्हारा। तो ब्लैकमेल ना, मैं किसी से डिक्टेट नहीं होता, मेरा अपना मंशूर है और मैं उसके ऊपर करूँगा, गेट आउट। तो वो बिगनिंग थी। उसके बाद फिर कादियानियों ने मुतअद्दिद बार कोशिश की फ़ौज के ज़रिए भुट्टो का मर्डर करवाने की और टोपल करने की हुकूमत, यू नो, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट कि ये जनाब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हाँ, कोई आए, अगर कोई असल का आके मुझे बताए कि नहीं जी जो कौमी मलकियत में चीज़ें ली गई थी वो कादियानियों की मलकियत की नहीं थी बल्कि वो मुसलमानों की, तब मैं फिर मानूँ। मैदान खुला, आओ तो सही। तो बहरहाल अभी ये फिर देखिए जी, बढ़ती महकमा डाक। महकमा डाक किसका था? स्टेट का था। ड्यूटी किसकी है जी? वो मरज़इयों को, और शुगर फैक्ट्री में ट्रेनिंग का नादर मौका। यानी मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे मालूम होता है कि कादियानियों ने पाकिस्तान के हर इदारे, पाकिस्तान जो स्टेट अफेयर्स हैं वो कौन डील कर रहे हैं? कादियानी कर रहे हैं। फिर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जो है कादियानी जो है वो हमेशा से क्या रहे हैं, यू नो, रिसीविंग एंड पर रहे हैं। तो बहुत कुछ कहने को, मैं तो मुख्तसर बताता हूँ। तो ये अब आप पूछिए यार, स्कॉलरशिप स्टेट का काम है, वो तो मरज़ई क्या यहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से आर्मी में भर्ती करना मरज़ई कर रहे हैं, नेवी में भर्ती करना मरज़ई कर रहे हैं। ये 60s 50s में ओपन था, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं 53 की मूवमेंट के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर खुली डुली, जैसे ओपनली जो होता है ना, वो कादियानियत की प्रमोशन के लिए, कादियानियों को यू नो प्रमोट करने के लिए उनको की स्टेट प्रोटेक्शन हर तरीके से खुलकर हुई, खुलकर हुई। ओके, और ये सिलसिला जारी रहता है 70s तक। नेक्स्ट 2 डिकेड जो है मरज़इयों ने टोटल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कर लिया था। तो ये भी अगेन बताना ज़रूरी, अगेन रिपीट करता हूँ, लोग समझें कि 74 की जो मूवमेंट थी वो कोई कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की नहीं थी। असल हदफ ये था कि भुट्टो की साम्राज्य मुखालफ हुकूमत को ख़त्म किया जाए। उसके लिए कोई पॉलिटिकल इशू इसलिए नहीं था कि मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है, उस वक्त भुट्टो जो है मिड 70s में अरूज पर था अपनी मकबूलियत में, उसके ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चल सकती थी। फिर जमात गैर इस्लामी और जमात कादियानी दोनों ने मिलकर यही
کہا کہ چلو اس کے اوپر ڈرامہ رچاتے ہیں ربوہ کا فالس فلیگ. خیر اس کی ساری ڈیٹیل اور کوئی بھی مجھ سے سوال کر سکتا، میں اس کو سیٹسفائی بھی کروں گا. اگر کسی کے دل میں اشکال ہے، کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے، ہی آر شی موسٹ ویلکم ٹو آسک می اینی ٹائم اینی کویشچن جو میرے سبجیکٹ ہے. خبر تو خیر یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی چیز. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ضرورت ہے پاکستان کی. اس کی پوری وہ جو نیوز ہے یہ ہے کہ جی وہ پاکستان کی یعنی ریاست کی ایک نامور صنعتی کمپنی کو کراچی، اس کے لیے سارے جو بھی وہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے اوکے، اور اس میں بھرتی وغیرہ کون کر رہے ہیں جناب علی؟ معرفت مینیجر روزنامہ الفضل ربوہ ضلع جنگ. دیکھو یار نہیں، یہ ریاست کے اندر ریاست کے تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. مرزئی ہی ہے، مرزئی تو بہت اچھے ہیں جی، مرزئی تو پاکستان کے اندر ان کو کوئی حقوق نہیں ملتے. یہاں حالت یہ ہے، سننے کو کیا کہتے ہیں اور حالت کیا ہے کہ جو قومی ادارے ہیں ان کے اندر بھرتی کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ مرزئیوں کے پاس ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے. یعنی اسکالرشپ سے لے کر فوج میں بھرتی کروانی ہے تو وہ بھی مرزئیوں کے تھرو آپ آؤ، کیونکہ اصل ریاست ربوہ ہے، اسلام آباد یا کراچی نہیں تھا. پہلے یہ کھل ڈل کے کرتے تھے، 74 کے بعد پھر انہوں نے ہر چیز کو پنہا یعنی ہائڈ کر دیا، چھپا دیا وہ چیزیں، کیونکہ 50s 60s اینڈ ارلی 70s میں بھی جو تھا ان کا کھل کر پاکستان کے اندر قادیانی رائج کرنے کا پروسیس جو ہے وہ پورے زور و شور سے شروع ہو چکا ہوا تھا. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب مرزا محمود مردار ہوا تو ہیڈ آف اسٹیٹ ایوب خان سے لے کر گورنر اور جتنے بھی وہ بڑے انہوں نے سب نے وہ اس کو تعزیت نامے بھیجے اور اس کے لیے دعا کی اور یہ اور وہ، اور یہ ریڈیو آف پاکستان مسلسل 4 دن تک مرزا قادیانی کے بیٹے کی ڈیتھ کے اوپر وہ براڈ کاسٹ کرتا رہا. اوکے، اس کے تعریفیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا، اور جب وہ شروع ہوتا تھا تو وہ تلاوت کرتے تھے یہ، اور ایک مولوی نہیں بولیا، ایک مولوی نہیں بولا. یہ ایسے مادر چود اور حرامزادے خائن ہیں، ایک نہیں بولا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم. کوئی وہ ہمارا قومی ہیرو نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا. اور یہاں پر جناب پوری مشینری جو ہے حکومت کی اس کے جنازے میں اس کی کوریج ہو رہی ہے. جو اس زمانے میں ریڈیو وغیرہ تھا، اگرچہ نیا ٹی وی بھی شروع ہو گیا ہوا تھا، ٹی وی کوریج کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ہے یہ مرزا مر گیا. مولوی نہیں بولے، نہیں بولے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کون بول رہا ہے؟ میرے علاوہ اور کوئی ہے جو بات کرنے والا ہو؟ اور الٹا مرزئی کہہ رہے ہیں کہ آغا وسیم جھوٹ بولتا ہے اور مرزئیوں کے ریفرنس کو آگے کرتا ہے. اوکے، اور مرزئیوں کے ریفرنس سے جھوٹ ہوتے ہیں. اب یہ اتنے بڑے سالڈ پروف لا رہا ہوں. اوکے، اچھا چلو جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے وہ آ کے بتاؤ. وہ بھی نہیں بتاتے، نہ بتا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف قادیانیوں، کیونکہ میں نے ان کا آئینہ انہی کو دکھا دیا ہے جس کے وہ لاجواب ہیں، لہذا انہوں نے فوراً مولویوں کو چلو بھائی یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ تو محض جو ہے وہ تو جھوٹے ہیں اور وہ قادیانیوں کو دفاع کر رہے ہیں. اور کس کا؟ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جی وہ اشتہار دیا جا رہا ہے، یہ مڈ 60s کا ہے، مئی 1960 آئی تھنک 4 اور 5 کا لکھا ہوا ہے، 12 کا لکھا سمجھ. بہرحال تو وہ وابڈا میں ٹریننگ کورس جو ہے
وہ وابڈا کو کون سا ادارہ ہے، کہاں کا ہے؟ حکومت کا ہے کہ مرزائیوں کا ہے؟ جو مرزائیوں کو دے دیا گیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے وہ اسپیشل بہرحال کالج آف ایروناٹک انجینئرنگ تیسرا کیڈٹ داخلہ وغیرہ، یہ سارے اور سارے جو ہے حکومتی ادارے، اور یہاں داخلہ بھرتی کس نے کرنی ہے؟ وہ مرزائیوں نے کرنی ہے۔ تو جو دلیل ہے کہ اصل ریاست پاکستان کی وہ اس کے مالک مرزائی ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یعنی اتنی واضح چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آ جا کے یہ کہتا ہے وہ ایک ہے حرام زادہ، اس کا مجھے کسی نے بھیجا تھا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے کیا جواب دوں۔ ماضی میں بھی وہ توقیر ہے غالباً، کوئی اپنے آپ کو شاعر بھی کہتا ہے، بڑی وہ بریک سی آواز میں باتیں بھی تیز تیز کرتا ہے، تلی ہوئی باتیں۔ خیر آئے تو صحیح سامنے، جتیاں مار مار ہوتا میں حال کر دوں گا۔ مرزائی ہے، مرزائیوں کا مسرور میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو اس کے چیلے ہیں۔ خیر تو میں تو ساری چیزیں ان کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ کہنا پاکستان میں گمراہی ہے کہ نہیں کہ جناب مولوی نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، اور سارا جو ہے جو اختیار قادیانیوں کے پاس ہے، اور الزام کیا لگایا جائے، یعنی اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو۔ یہ تو لبرلز کی اور یا مقبول جان کی، زاد احمد وغیرہ کی بدقسمتی کہ ان کے دور میں میری آواز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے آ گئی، ان کی بدقسمتی ہے کہ میں نے جیسا ان کو ایکسپوز کیا۔ لیکن کیونکہ یہ ٹھیٹ ہیں، یہ بڑی کتی نسل ہیں، یہ ان کو شرم تو آتی نہیں کہ اپنے ان کو یا مزمل شاہ اور ادر کو جو اپنے بلنڈرز اور جھوٹ انہوں نے بولے ہوئے ہیں اس کے اوپر قوم کے سامنے آگے معافی مانگیں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں خدا کی قسم معافی بھی مانگتا، اور میں یا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آنا بند کر دیتا۔ کوئی اس انسان کی اپنی بھی انخ ہوتی ہے، انسان کی اپنا بھی کوئی ضمیر ہوتا ہے یار۔ ایسے ایسے تم جھوٹ بول رہے ہو جس کو آغا وسیم نے کمپریہنسولی جو ہے ایکسپوز کیا ہے، اور آپ آج بھی انہی چیزوں کو دہرا رہے ہو۔ شرم کرو، اور پھر اگر دہرا رہے ہو تو آؤ میرا سامنا کرو، پھر دیکھو نا تسی کنے پانی چے ہو، جڑی تسی منہ ونگا شنگا کر کے انگریزی بول دے ہو نا، آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، میں اس کو سیدھا کر دوں گا، منہ تمہارے سیدھے کر دوں گا، پھر مادر چودو حرامزادو، آؤ فیس می اف یو کین۔ یہ بھی آپ تراشا دیکھ سکتے، میرے پاس تو بے شمار ہیں، لیکن میں تو تھوڑے سے یہی دیکھیے جی، کیڈٹ اسکیم داخلہ چہارم، یہ جی 1959 کا ہے، پاکستان ٹائمز میں بھی آیا ہے اس کا، اور قادیانیوں کے اخبار الفضل میں بھی اس کا اشتہار آیا ہوا ہے، اور یہ ریلوے میں گارڈ وغیرہ کی جاب جو ہے وہ بھی مرزائی دے رہے ہیں، فوج بھی مرزائی بنا رہے ہیں، اور کہنے کو کیا ہے کہ مرزائیوں کے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، مرزائیوں کو حقوق نہیں ملتے، مرزائی جو ہیں وہ تو پاکستان بنانے والے ہیں، لیکن پاکستان بن گیا تو مولویوں کا راج شروع ہو گیا۔ یہ کس کا راج بول رہا ہے یہاں پر؟ بولو کیا نام ہے اس کا؟ شیخ غائز شہزاد۔ اوے پپو آ جواب تے دے، تو بڑا منہ پولا کر کے آ کے کہن دینا ہے کہ جی پاکستان تو مرزائیوں نے بنایا تھا، آمدیوں نے بنایا تھا، تیرے میں آمدنی دی ماں دا آ تے صحیح سامنے تو ایک باری پت، میں تیری ساری جڑی یہ لبرل پونی ہے نا اتوں کڈاں گا جتوں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایکسپرٹ ہیں جی یہ پاکستان کی تاریخ کے، یہ جی جناب انسانی حقوق کے علمدار ہیں، یہ جی نئی نسل کو صحیح لیڈ کرنے والے ہیں، یہ ہے صحیح لیڈ کے تاریخ کو مس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مرزائیوں کے کرتوت کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال رہے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے۔
اب پتہ چل گیا ہے آغا کی باتیں سننے کے بعد، تو پھر اگر یہ واقعی حلال کے ہوتے تو آ کے معافی مانگتے۔ ہوں لیکن بہرحال یہ چیزیں میں بارہا ان کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، تو بالکل میں تو لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو سنتے بھی ہیں، تو وہ ان سے سوال تو کریں کہ یار آپ کو ایک آدمی اتنا آپ کے جھوٹ اور آپ تاریخ کو جو آپ مسخ کرتے ہو اس کا جواب آپ کو دے رہا ہے، آپ یا تو اس کو رد کرو اور اس کے بیانیے کے خلاف کوئی اپنا بیانیہ پیش کرو، خاموش کیوں ہو؟ کانے ہو کسے دے آؤ، ہاں کانے تو ہے نہیں، من پتا کسے کسے نے تو یہ اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ دیکھیے جی، یہ ساری اسکیمیں جو ہیں وہ اسٹیٹ کی اسکیمیں ہیں، اور اس کو رن کون کر رہے ہیں؟ مرزائی کر رہے ہیں۔ ریاست کے اندر ریاست، اصلی ریاست کن کے پاس ہے؟ مرزائیوں کے پاس۔ یہی اس کا ایسنس ہے جو کچھ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، سمجھیں اس کو۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایون بیفور پاکستان سے پہلے بھی ان کا یہی انگریزوں نے جو ہے رکھا ہوا تھا کہ یہ ساری بڑی بڑی جاب جو ہیں وہ مرزائیوں کو دیتے تھے کہ بھی آپ نے ہی بھرتی کرنی ہے اپنے لوگوں کو۔ جب پاکستان بن گیا تو وہی سلسلہ جاری رہا، تو جو آج تک جاری ہے۔ پہلے ذرا تھوڑا سا کھلا ڈلا کرتے تھے، اب ذرا چھپ چھپ آگے کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی جو انتظامیہ ہے، یہی نظام ہے کہ مختلف اداروں میں جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ مرزائی کرتے ہیں، وہ 1947 میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے آگے یہ جو پولیس میں بھرتی ہے وہ بھی قادیانی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ کیا کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے بینکنگ میں بھی جو ہے وہ بھی مرزائیوں کو دے دیا گیا ہے، ناظر امور عامہ کے جو بینک میں جابز وغیرہ ہیں وہ ساری اسامیاں وہ مرزائیوں کے پاس ہیں کہ بھی آپ مالک ہیں، جس کو رکھیں گے وہی ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے شوگر فیکٹری ٹریننگ اینڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کیڈٹ اسکیم داخلہ، یہ میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال اسی طریقے سے داخلہ گورنمنٹ کالج حسنہ بدال، ایوننگ کلاسز نیشنل کالج آف آرٹس، ریلوے انسپیکٹر ورکس، ریلوے پرماننٹ انسپیکٹر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نیچے آپ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے ناظر تعلیم ربوہ، یعنی ہر چیز کا اختیار جو ہے ربوہ کو ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مولویوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ حرامزادہ کیا نام ہے، سڑیا ہوا چلغوزہ اشتیاق احمد، یہ بھی جب بھی آتا ہے تو یہ بھی اسی طریقے کی بکواس کرتا رہتا ہے کہ جی وہ مرزائیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا پاکستان میں، مولوی نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، وہ ہندوؤں کو نہیں چھوڑتے، وہ مرزائیوں کو نہیں چھوڑتے، وہ کرسچن کو نہیں، ان کو حقوق نہیں ملتے، سارے حقوق ہی ان کے پاس ہیں۔ یہ تاریخی فیکٹس میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان کو کراس کویسچن کریں، لائیں میرے سامنے ان کی میں ساری پروفیسری جو ہے اور سارا جو بھی کچھ ہے وہ ان کا میں سامنے آپ کے ان کا حال برا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے، خدا را یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا سیاہ و سفید کے مالک 1947 سے لے کے آج تک مرزائی ہیں، اور الٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ مرزائیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ مرزائیوں نے کسی کے حقوق نہیں چھوڑے، 2% سے بھی کم آبادی والے مرزائی جو ہیں وہ 98% آبادی کے لوگوں کے حقوق کو جو ہے انہوں نے کھا لیا ہے، ان کو اوپر اپنا گہرا جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب اس غلامی سے ہم کیسے نکلیں گے؟ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔
ہاں بولو اے چلغوزے سڑے ہوئے تو کی کہنا ہے پروفیسر ہے کتنے کا ہے سویڈن کا ہے نا آ ذرا گل تو کر میرے نال تو جڑا ہر روز آ کے کہنا کہ جی مرزیاں تے بڑا ظلم ہو رہا ہے سارے فیکٹس تمہارے سامنے رکھ دیے حرامی قبر ہی تیریاں لتاں نے تو گلاں سارے جھوٹ بولنا پیا میں تاریخ نو تے مست تو کرنا پیا تو کتوں دا ہسٹورین آ گیا تو کتوں دا پروفیسر آ گیا قذب گوئی دا پروفیسر شیم آن یو اس عمر دے آدمی کوشش کردا میں یار اپنی نئی جنریشن کو سچ بتاتا جاؤں تم حرامزادے اس ایج میں بھی جھوٹ بولتے ہو شرم کرو بہرحال جی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں لاتا رہتا ہوں پلیز میرے ویژن کا ساتھ دیں اور پاکستان کو مرزائیوں کی غلامی سے نکالیں